فیملیز کو کہتا ہوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر والے کیا کماتے ہیں. پتا نہیں ہے، آپ کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، آپ کی شاپنگ پوری ہو رہی ہے، آپ کی گاڑیاں آ رہی ہیں، آپ کے مکان عالیشان بن رہے ہیں، آپ کے فرنیچر چینج ہو رہے ہیں، آپ کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ العلوم میں لکھتے ہیں، ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب مرد کمانے کے لیے باہر نکلتا تو اس کی بیوی اور بیٹی اسے کہا کرتے تھے کہ ہمارے معاملے میں خدا سے ڈرنا، حرام نہ کمانا، ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں مگر جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کیسا دور تھا وہ، ذرا سوچئے تو صحیح، کیسا دور تھا. اور آج تو اتنا ابھارا جاتا ہے، آپ کی آمدنی کوئی نہیں ہے، دیکھو اس کو، کارپیٹ ول ٹو ول کارپیٹ لے لیا، نیا فرنیچر ڈال دیا، کار بدل لی ہے، آپ کے ساتھ تو کوئی سکھ ہی نہیں ملتا. اور اس کو ابھارا جاتا ہے مرد کو حرام کمانے پر، رشوت دینے پر، ناجائز کام کرنے پر. نوجوانوں کو ابھارا جاتا ہے، موبائل لوٹتے ہیں، پھر گاڑیاں لوٹتے ہیں، موٹر سائیکلیں لوٹتے ہیں، پھر تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کی پناہ گولی کھا جاتے ہیں. مکاشفۃ القلوب میں ہے، آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا. اور اگر اسی حالت میں یعنی پیٹ میں حرام لقمے کی موجودگی میں موت آ گئی تو داخل جہنم ہوگا. سورہ نساء میں اللہ پاک نے آیت نمبر 29 میں کچھ یوں بھی ارشاد فرمایا ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ. اس آیت میں باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جیسے سود، چوری، جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت، خیانت، غصب کے ذریعے مال حاصل کرنا، گانے بجانے کی اجرت، یہ سب باطل طریقے میں داخل اور حرام ہے. یوں ہی اپنا مال باطل طریقے سے کھانا یعنی گناہ اور نافرمانی میں خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے. اسی طرح رشوت کا لین دین، ڈنڈی مار کر سودا بیچنا، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا، قرض دبا لینا، ڈاکہ زنی، بھتہ خوری اور پرچیاں بیچ کر ڈرا کر کے مال وصول کرنا بھی اس میں شامل ہے. یہ میں نے آپ کو قرآن کریم کی آیت کا حصہ، ترجمہ اور اس کی یہ مختصر سی جو تفسیر ہے، یہ میں نے سورہ نساء میں جو بیان ہوا، یہ میں نے صراط الجنان سے آپ کو جو تفسیر مقطعۃ المدینہ سے لی جا سکتی ہے، اس سے میں نے مختصراً آپ کو یہ جو وضاحت تھی یہ میں نے آپ کو بیان کی ہے. اب ہم میں سے ہر ایک کو اپنے کام کا جو کاروبار کا جائزہ لینا یہ ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کما رہا ہوں اور میری آمدنی یہ حرام ہو، ناجائز ہو، غیر شرعی، اللہ کی پناہ، یا میرا جو انداز، میری جو تجارت ہے اس سے جو آمدنی ہے، یا میں جو جاب کرتا ہوں اس سے جو آمدنی ہے، یا میں جو سروس پرووائڈر ہوں اس سے اگر کوئی ایسی میری آمدنی، اگر وہ سب کا جائزہ لینا ہے کہ میری آمدنی حرام نہ ہو. اس کے نقصانات اس قدر ہیں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے سعد، اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. مستجاب الدعوات جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اے سعد، اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت پہ میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دنوں کے عمل قبول نہیں ہوتے. جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے.